के निकला ये लहूदाम है हर गुनाह की दवा बख्शिश आम है ये लहू हमको खुदा से मिलाता है तुझसे मुझसे कहता है वहाँ में तेरी शिफा को 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 Amen. Please, Thank you. God bless you, brother. तो हम आपको भी बढ़कर एक फोटो को बहुत प्लस पर लगाते हैं। आइए आपको प्रस्तुत कर देते हैं।
یسو برکت دے کبھی بھی تکدان آج تک ہمیشہ مجھے کرتا رہتا وہ خوشیاں لکھانے چونے کرتا رہتا وہ دے دینا وہ دیکھو بنا جیون دا دیوا بلیدان وہ دیکھو بنا جیون دا دیوا بلیدان وہ کر کے وعدے پمدانا کتے بھی پچدانے یسو برکت دے دیا کبھی بھی تھکدانے او ہر کے برکت دے ساڈے میں متوالا میں برسائے جو فتح دوارا کبھی بھی بجدانے وہ کر کے وعدے آپ مدانا کبھی بھی بجدانے یسو برکت دے کبھی بھی تھکدانے یسو برکت دے کبھی بھی تھکدانے کبھی بھی تھکدانے. Amen. God bless you. God bless you, sister. God bless you. आपको बहुत ही खूबसूरत वर्षित और अच्छी आवाज के साथ दोनों खुदा को बरकत देता है और बड़े अच्छे से वाकई उसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है और जब हम इस परिवार को और पति को देखते हैं ताकत करके उसका वादा God bless you. जी की बात में सुल्तान भाई ओके जी आइए खुदाम के नाम को इज्जत और दया देते हुए गीत गाएंगे। नया गीत है, शायद अच्छी तरह मैं नहीं गा सकता लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ गाने की। बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले बल्ले आज तो हो गई बल्ले बल्ले आसमाना ने बल्ले आसमाना
اس حال میں شام کے لیے خدا یسوع، اس خوبصورت دن کے لیے، ان قیمتی لمحات کے لیے خدا یسوع جو تم نے ہماری زندگی میں بخشے کہ خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہو سکے پیارے باپ۔ خدا میں جتنی بھی جانیں اس وقت موجود ہیں ظاہر پر خدا میں یسوع ایک ایک کو چھونا اور بڑی پیارے باپ خدا جتنوں نے بھی خدا میں یسوع اس پرستش میں حصہ لیا خدا میں یسوع میں خدا مندی کی گہرائیوں سے خدا مند کے لیے دعا کرتی ہوں میرے برکات خدا مند تیرے جانے کے گزارنے سے خدا مند ان کی ضروریات کو تو پورا کرنا خدا یسوع جو خدا ضروریات ہے تو پورا کرنا خدا بچوں خدا یسوع ہمارے معنی کے ہم نے خدا بڑے خدا اور سچائی سے خدا یسوع آج ہمیں پرستش میں حصہ لیا خدا یسوع ہمارے معنی کی بندی کے بعد خدا عشق ہماری بات کرنا بڑے ایمان سے خدا ساری درخواست پیارے پاک خدا ہمارے معنی کے ہم نے خدا جو بھی درخواستیں یا مناجات خدا میں تیرے حضور تک پہنچ چکی ہیں پیارے پاک خدا یسوع ساری خدا مند حاضر جماعت کے لیے خدا مجھے برکات مانگتے ہوں پیارے پاک خدا جتنا جو بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی خدا درخواست کرتے ہیں ان کے خدا خدا سارے خدا جو بھی رکاوٹیں ان کو دور کر دیں خدا تیری عبادت میں شامل ہو سکے پیارے پاک خدا ہماری مان ہے کہ خدا یسوع جو بھی اس وقت خدا یسوع خدا کلام کے لیے خدا جس سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں سے خدا بولے خدا جو بھی ہمیں ہماری زندگی میں صرف وہ صرف تیرا نام جلال کا پیارے پاک خدا اس کلام سے خدا ہمیں بے جوڑی ہو ہمارے خدا جو ہم ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں سے خدا نظر آئے میرے پاک خدا اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی نصیب اپنے رسول کو خدا تیرے خدا جو ہوتے ہیں رسول تیرا جنا ہوا اس کو چھوڑا سنسنے کے بہت تیرے پاک کے بارے ہر ایک کے ساتھ ان پہ برکت دینا سب خوشبان کے دن
کا تعلق کو سیکھتے ہیں، کچھ کتابوں سے قرآن کے تعلق کو سنتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا. ہم قرآن کے تعلق میں سیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آج اپنے سوال کی طرف جانا ہے، میں شکر کرتا ہوں کہ خدا کا جس نے بیٹی کو زندگی سے مستعفی کی ہے. آج 12 بجے اس کو پاس کرنے کا وہ گھر پہنچ گئی ہے. خدا کا اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں. خدا ہماری بات کو سنتا ہے اور اس طریقے سے ہم بات رکھتے ہیں تو ایگزام کے لیے بھی خدا کی زندگی سے تندرست کی عطا کرے گا. وہ ضرور اپنے خاندان میں دوبارہ آئیں گے، شامل ہوں گے اور جی جس میں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سنڈے کو کسی نہ کسی ایک سوال کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے ایک سوال جو مجھ سے کسی نے کیا کہ ہم کس طریقے سے راست باز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری راست بازی جو ہے وہ بڑی ترجیح کی بات ہے. میں نے ایک انقلاب کیا تھا کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو بہت سارا علم کا ذخیرہ ہمارے اوپر ہے. یا ہم جس طریقے سے موجودہ عصری کے بارے میں مطلب یسوع کے ساتھ رہا، اس میں بھی اس کو دھوکہ دینے سے باز نہ آیا. لیکن یہ تمام راستے ہونے کے باوجود زکات دیکھنے کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود، چرچز میں جانے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود، بہت سارا علم نالج کے ہونے کے باوجود بھی کس طریقے سے ہمارے اندر وہ راست بازی آ سکتی ہے جو خدا یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ ہم جتنا بھی خدا کے پاک کلام میں گھستے جاتے ہیں، جانتے جاتے ہیں، وہ ایک ہوتا جاتا ہے. کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس کا اثر جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ ہے. میں واپس کرتا ہوں اگر بنی اسرائیل قوم کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم کی زندگیوں پر جو مصر میں جب وہ غلام تھے اس وقت جو ان کی زندگیوں پر اس کلچر کا اثر تھا، جو بھی بت پرستی جس طریقے سے وہ عبادات اپنے خداوند کی کرتے تھے، ان کا اثر جو تھا وہ ان کی زندگیوں پر بہت دیر تک لگے. آج تک وہ اثرات جو ہے ان کے کردار اور ان کے رویے اور ان کے ذہن پر اثر پذیر ہے. جب ان کو مصر کی غلامی سے نکالا گیا، وہ جب بیابان میں ہی تھے تو اس وقت بھی ان کے کردار میں اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئی تھی. حالانکہ وہ اس بات کو دیکھ سکتے تھے، جان سکتے تھے. یسوع خدا جو ہمارے ساتھ اور بہت ساری باتیں دیکھی کہ کس طریقے سے ہمارے رہنمائی کر رہا ہے، ہمارے ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے. لیکن جو اثرات ان کے ذہن کے اندر پڑ گئے تھے وہ اس سے نکل نہیں سکتے. آج بھی اس طریقے سے جن پر ہم بہت سارے موضوعات کو دیکھتے ہیں اور زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن بہت سارا علم بھی ہم خدا کے پاک کلام سے جانتے ہیں اور بہت ساری کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں وہ کرنے کی. لیکن اس دنیا کے اتنا زیادہ کیا کہنا چاہیے اثرات ہیں یا فطرت جو اس دنیا کے انسان کی جو فطرت اس طرح دنیا میں
اللہ نے بتاؤ کہ سیدھا سے جو دور ہے ہم اسی جوانی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ سب جو نام ہے اور جو بھی آپ کا ہے اس طریقے سے انسان اس وچار کے عمل کی طرف منتقل ہو سکتا ہے. اس کے اندر اس طریقے سے تبدیلی آنا شروع ہو سکتی ہے. تو کس طریقے سے یعنی کہ ہماری عبادات کے ذریعے سے روح کے ذریعے سے کس طریقے سے انسان راست باز کر سکتا ہوگا. جی اب میرے اوپر ہے کوئی بھی اپنے خیال کا اظہار کر سکتا ہے. آپ مجھے لکھ بھی سکتے ہیں. آپ کو اگر آپ بیک اپ کر کے بدل سکتے ہیں تو اس پر لیکن ہم اپنی زندگی کے تجربے سے کوشش کریں. ہماری جو زندگی ہے اس سے کوشش کریں کہ کس طریقے سے جب آپ قرآن کے سلسلے میں اس وقت آپ کی زندگی کیسے اور آپ جب کہ آپ قرآن کے سلسلے میں آپ کس طرح سے اپنی زندگی کے تجربے سے لیں گے کس طریقے سے آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. ابھی تک اللہ کسی کو ضرور جواب نہیں آیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا کے اندر ابلیس کا قبضہ ہے. یہ کہنا ہے وہ ابلیس لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے آزادی ایک طرف میرے آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے مگر انسانی فطرت کا اصل جو ہے وہ ابھی تک ہماری بعض ہم بہت ساری ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ابلیس کی طرف سے جھوٹ کا چھوٹی باتوں کو جھوٹ کا رکھتے ہیں یا بہت سارے ایسے آواز یا بدلنے کے پیغام ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہماری طرف سے جو کہ آزادی ہمارے اندر ابھی تک نہیں آئی ہے. میں آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں. جی میں ہے جی میں اپنے جواب کا اظہار کرنا چاہوں. جی میں بیان کروں. سوری بھائی البرٹ گو ہیڈ سوری.
जी सारा जलाल खुदा उनको मिले। एक ही सवाल है और उसका एक ही जवाब है। उस एक जवाब में दो किस्म की शख्सियतें मौजूद हैं, बल्कि तीन कह लीजिएगा। एक शख्सियत मौजूद है जो बनाने वाला है, और एक शख्सियत मौजूद है जिसके पास बहुत माल है, बहुत। आप जानते हैं कि उस रास्तबाज आदमी ने हमारे यीशु से कहा, जो आज हम भी अपने ज़हन में रखें इस सवाल को और जवाब भी, कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो आप इस किस्से को अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़ा सा बयान करूंगा। उसने कहा, जा आप मूसा की शरीयत जो कहती है उस पर अमल कर। अब ये आदमी कौन था? ये बहुत अमीर आदमी था और रास्तबाज था, और मूसा की हर शरीयत पर वो चलता था। आप उसका जवाब जान गए दूसरे आदमी का। पहला आदम जो हमारी शक्ल में, आदम की शक्ल में जाहिर हुआ, क्रिएटर, वो यीशु था। उसका जवाब सुन लें आप। उन्होंने ये कहा कि जा मूसा की शरीयत पर अमल कर। उसने कहा, जी मैं तो करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मैं दयकी देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं दुआएं भी करता हूँ, मैं कलाम अंजील भी पढ़ता हूँ, पुराना अहदनामा सब कुछ करता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि मैं, ये उस अमीर आदमी की बात है। ये दो आदमियों का किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ। उसने कहा, आराम से उसने कहा कि अच्छा फिर अब मेरे पीछे हो ले। इसका जवाब ये है, मैं क्या करूं? सवाल ये था कि हम निजात हासिल के लिए क्या करें। इसका जवाब यही है कि हम यीशु के पीछे हो लें। और खासकर, अब तीसरे आदमी पे आता हूं, खासकर उस आदमी के लिए जो गरीब है और जो बेचारा कुछ नहीं जानता, उसका जो भी देवता है, जो भी खुदा है, उस पर ईमान रखता है वो, चाहे मसीही हो, चाहे उसका हनीमून मान हो, या मोहम्मद हो, या कोई भी हो, उस पर ईमान रखता है तो उसके पीछे चलेगा तो उसको मिलेगा। ठीक है। सवाल किससे पूछा गया था? क्रिएटर से पूछा गया था। और तीसरे आदमी जो गरीब आदमी है, उसका तो जो अगर यीशु है ईमान, तो यीशु के पीछे चलेगा चाहे जो भी मुश्किलें आ जाए। बेसिकली हम जो अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं, हम जो अपने आप को बहुत दाना समझते हैं, हम समझते हैं कि हम अमेरिका में रह रहे हैं तो बहुत अमीर हैं, हम समझते हैं कि हम यूरोप में रह रहे हैं हम बहुत अमीर हैं, हम समझते हैं कि हम दुबई में रह रहे हैं तो बहुत अमीर हैं, हम समझते हैं, बड़े फख्र बताते हैं। और जहां पीछे चलने की बारी आती है, इसलिए जवाब यही है कि अगर हम यीशु के चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, उस क्रिएटर के पीछे चलेंगे जिसने हमें बनाया है, तो कोई वजह नहीं है कि वो हमें तब्दील करके इस मट्टी को उस छवि पे बना देगा जो दूसरा करंथियों उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और जो रोमन 7 में लिखा है, जो कि हमने बाब दोनों पढ़े हैं, उसमें लिखा है। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद हमें उसके पीछे चलने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर किया। जब तक हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले नहीं करते, हम उसके जलाल को, उसकी सूरत को अपने नज़दीक नहीं करते, हम तब्दील नहीं हो सकते। सो फिर भी एक और सवाल के अंदर आ रहा है कि इंसानी फितरत जो है, वो बात का आप क्या कहना चाहिए? अक्सर इंसान पर हावी हो जाती है और वो काम वो नहीं कर सकता जो खुदा वापस इस फिक्र का कहते हैं। इस तरीके से हम अपनी इंसानी फितरत को तब्दील कर सकते हैं। और इंसान की फितरत तो वही है, जैसे देखते हैं आदम से है कि बुरा लगा ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ना चाहते हुए भी हमसे वो काम सार्थक हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते। मैं जवाब दूं इसका या आप किसी और से पूछ रहे हैं? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, फितरत की ये बात है कि फितरत जो पैदाइश की किताब में उसके 3 बाब में, आप सब सुन लीजिएगा क्योंकि ये बड़ी अच्छी बातें हैं। ये नहीं कि मैं ही सारा कुछ जानता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा, आप भी बता सकते हैं। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में खुदावंद ने फ्री विल दी है, ठीक है, और उस फ्री विल का इस्तेमाल इस जिस्म ने क्या किया, पहली बात। दूसरा, किताब मुकद्दस में फितरत के बारे में लिखा हुआ है जिसे ज़हन और दिल कंट्रोल करता है। और दिल क्या है? दिल हिलेबाज है। ज़हन तो आप हमारे अंदर एक ऐसी आवाज आती है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये करना बिल्कुल वाजिब नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये राह नहीं है, ये जिंदगी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन दिल चाहता है कि मैं ये कर लूं। दिल हिलेबाज है। इस दिल को कंट्रोल करने के लिए उसे, जिसने हमें बनाया है, जिसने इस दिल को बनाया, उसके हवाले कर देना चाहिए। वो फितरत आप ही चेंज कर देगा। ऐसे सिर्फ दिल देने की जरूरत है जो हिलेबाज है, और उस दिली से ये सारा खून रगों के जरिए चलता है जो हाथ में, अगर हाथ में वो खून नहीं है जो दिल से निकाला गया है, अगर वो गंदा खून है तो वो गलत काम करेगा। और अगर सही खून है, 2 नालियां हैं आप जानते हैं दिल की, गंदे खून की और अच्छे खून की। और अच्छा खून जो है वो उन्हीं हरकतों को तब्दील कर देता है जो बुराई की तरफ ले जाता है। और वो अच्छा खून कौन है? एक ही डीएनए है हमारे दरमियान में, एक ही डीएनए जो रास्ता रूहानी हो, जिंदगी हो और सच्चाई हो, उसको चेंज करता है। वो डीएनए है इमैनुएल, वो डीएनए है यीशु। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
جی میرا خیال ہے کہ جی بھائی اگر اس سے بھی تو غلطی ہوگی اس سے بھی گناہ ہو گیا میں ہمارے سارے گناہوں کو کیا لیکن ہم بعض دفعہ اس کی غلطی ہم کرتے اس کو تھیم اس کی یہی ہے کہ دل سے ایمان لائے اور منہ سے اقرار کرے. یہ تھیم ہے اس کی. تھینک یو. اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے اندر سے چھوٹے چھوٹے بس گناہ نہیں سب تمام بات یہ ٹھیک خدا کا بات ہماری رہنمائی کرتا ہے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس جان ہمارے مصیبت سے
قرآن کے کلام کے مطابق جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو نشر کرتا ہے اور سب اس کا کام ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے آج گزاری کے لیے میں بھائی خالد سے درخواست کروں گا کہ آج اس ڈسکشن میں ہماری گزاری کی سنبھالتا ہے اپنا یہ بڑے خدا بہت بہت شکریہ. آئیے سب کو ہم کے ضرور اپنے سے ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. قدوس ہمارے اصلی اور سدا چلاوی آسمان دعا اپنے تقبانی قرآن کی جماعت میں شب کا تبدیل اور خیر کا دور ہو رہا ہے. دل کی گہرائی سے خدا کی تلاش شکر ہے آپ کو اس وقت کے لیے جو قرآن پاک کے بات کیا گیا قرآن
पर्टिकुलर खुदा तेरे जिंदा और कलाम को हर रोज सीख सकते हैं, तेरी तारीफ में गीत गा सकते हैं और अपनी मनाजात को इल्तिजा और शुक्रगुजारियों को तेरे मस्तक के सामने रख सकते हैं। सबसे पहले हम तेरा शुक्र करते हैं के लिए खुदावन जिसको मेरा सेहत तंदुरुस्ती अता की है, और खुदावन इल्तिजा करते हैं कि जो भी अभी खुदावन उनका प्रोसेस चल रहा है उस हाथ के मुताबिक खुदावन हमारा ईमान है, यकीन है, भरोसा है कि खुदावन तू अपने बंदों को बरकत देगा, सेहत देगा और उनके उस सारे ऑपरेशन में खुदावन को उनकी मदद और रहनुमाई करेगा, ताकि खुदावन अपनी वो उन तमाम जिम्मेदारियों को जो खानदानी तौर पर तूने उन्हें अता किया है, खुदावन तेरा बेटा तुझसे प्यार करता है और तू चाहता है कि खुदावन अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों को वफादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ निभा सके, ताकि तेरे नाम को जिलाल में पूरे घराने को खुदावन तू नाम की मजबूती अता कर, ताकि खुदावन वो इस यकीन के साथ कि जब तो जमीन पर था तूने बहुत सारे बीमारों को अच्छा किया, बड़ा बड़ा अंदर को सजा दिया, आज भी वही कुदरत और ताकत तुझमें पाई जाती है। तो अपने उस रबल फायर नाम से खुदावन तू अपने बेटे को मुकम्मल तौर पर शिफा अता कर। मैं शुक्र करते हैं खुदावन तूने मेरी बेटी सैंड्रा को खुदावन सेहत तंदुरुस्ती अता की है और उसके बदन की इस सारी कमजोरी को, ब्लड की कमी को और खुदावन की इन्फेक्शन को ठीक किया और खुदावन आज उस सलामती के साथ पहुंची इस बात के लिए खुदावन दिल की तरफ से तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं आज महिमा तेरे तमाम खामियों के लिए जो तेरे अंजीर की बिशारत का काम करते हैं पूरी दुनिया में खुदावन, जहां कहीं भी जिसने वसीला से खुदावन तेरे काम को फैलाने के लिए हम मेहनत करते हैं, खुदावन की सारी जरूरतों के लिए, उनकी कलिसियाओं के लिए, उनके खानदान के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं खुदा वो तेरे खिदमत आपको न सिर्फ जारी रखे बल्कि उसे और तकमील तक पहुंचाए, कि हर एक फर्द बशर तक, हर एक इंसान तक वो सच्चाई का काम जो है वो पहुंचे, ताकि वो उस हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल कर सके जिस मकसद के लिए तूने अपने बेटे यीशु को इस जमीन पर भेजा, कुर्बान हुआ और फिर उसकी उस कुर्बानी से जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। दुआ करते हैं इस महिमा तेरे बेटे और खालिद दिन के लिए जो दरखास्त को तेरे मजहब के सामने रखी, उस बड़े हाउस एक्सटेंशन के लिए हमारा ईमान है कि खुदावन जो भी जिम्मेदारी तूने खुदावन अपने बच्चे को अता किया उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तमाम खुदावन उन बच्चों के लिए जो उस हाउस में रहते हैं उनकी सारी जरूरतों के लिए दुआ करते हैं, और खासतौर पर खुदा इस फाइनेंशियल जरूरत के लिए तेरे मजहब के सामने रखते हैं, क्योंकि खुदावन तू नाम की जिसको हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिंदगी का मसाइल जो हमें नाम के नजर आते हैं लेकिन तू मुमकिन कर सकता है। तेरे बेटे ने खुदा उस हार्ट एक्सटेंशन के लिए तेरे मजहब के सामने दरखास्त की, आज खुदा टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से और तेरे मजहब के सामने इस दरखास्त करते हैं कि तू मसाइल को पूरा कर सकता है, तो उस अपोस्टल की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हम नहीं जानते कि किस तरीके से हमारा ईमान है कि जो कुछ भी खुदा हमारी जरूरत है नेक मकसद के लिए, खुदा वो तो सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा को वसाइल जो है वो तैयार कर देता है। इस तरीके से खुदा तो काम करता है, हमारी समझ से बात का मान होता है, लेकिन हमारा ईमान और यकीन है कि सिर्फ तू ही इन तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है। मैं आज बेटियों के लिए दुआ करता खुदा जिनके पास पेट का फल है, बेटी योजना के लिए, रबीना मकान के लिए, शिक्षा की वादा के लिए,
یہ خاص قرآن کرے بیشر لہٰذا کے لیے دعا کرتے ہیں، اس اطفال کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جن کے پاس وہ پیٹ حقل نہیں ہے، خدا ان ترمز کا کسانی خاص کر ہمارے ایمان سے آتا یہ ہوگا اس سے دعا کی اور آپ کے لیے سب کچھ ہمارا ایمان ہے کہ خدا آج کسی ایمان کے ساتھ محنت کا انسان نے درخواست کیا ہم سب مل کر خدا مدد کی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی خوشی آپ کو پیٹ کرتا وہاں پر جس کسی کا سب کے شکر گزار کرتے ہیں دعا کرتے ہیں گواہی کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ کرنے کے پاس دعا کرتے ہیں قرآن بروزگاروں کے لیے جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کے بزنس کے لیے دعا قرآن تو اپنے بچوں کو دے اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر تاکہ وہ اس روزگار وسیلہ سے اپنے خاندان کی پرورش کر سکے اپنے شکر گزاری کر سکے تمام بیماروں کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں سپورٹ اور گھر میں بیمار ہے جو ہارٹ پیشنٹس ہیں کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں عاشر کی بھی دعا کرتے ہیں اختیار کی بھی دعا کرتے ہیں اور جن کے ہارٹ کے پرابلم ہے درد ہے میرے بیٹے یسوع نام سے سارے کی ساری بلاکٹ کے بیٹے یسوع نام سے کھول جو ہے مکمل طور پر صحیح طریقے سے اس پانی میں سرپنے کر سکے خدا تو رحیم ہے تو خیر ہے خدا تو کیا کرنے کی بات شفقت میں بنے ہے وہ اپنے خدا اس رحم کو اپنے بچوں پر نازل کرتے ہیں کہ ساری بیماری کا دنیا میرے بیٹے یہ نام سے ہی ہو جائے وہاں پر میری طریقہ کے لیے خدا اس کے سارے بیسٹ کینسر کے لیے دعا کرتے منت کرتے ہیں ہونے کے لیے اگر شناس کے لیے جن کے ڈائسس ہو رہے ہیں خدا ان کے ساتھ ڈائسس ان کے ساتھ خدا بہت ایک دردناک مرنا ہوتا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خدا ان کی صبح کی زندگی کو نے اپنے بچوں کو عطا کی جتنی دیر تو چاہتا ہے وہ خدا زمین پر زندہ رہ کر تیری بندی پر شکر گزاری کر سکے خدا ان کے سارے پروسیس سے آزاد کر خدا نارمل کر دیں نارمل طریقے سے خدا کے نیچے فنکشن کرے تاکہ خدا کے نام کو چلا دے بات کرتا خدا اس جس کا ایکسیڈنٹ ہوا خدا خاص کیا خدا اس بیٹے کے سارے زخموں کے لیے جڑ تبری کے لیے دعا کرتے ہیں جرمی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جن کی آنکھوں میں خدا یہ صبح کچھ پرابلم ہے اس بلڈ کے بلڈ جب آنے سے خدا نے صبح سے خدا دیکھنے میں کچھ پریشانی ہے میرا ایمان ہے کہ خدا ان کو بھائی جرمی کو خدا اس کے ساتھ مکمل طور پر خدا کے لیے جس چیز کی بھی کمی ہے اس مدد کرنا خدا ان کو اس کمی کو پورا کر میرا کے لیے ایگزامس کے لیے ایگزام کے لیے دعا کرتے ہیں آسمانی باپ جو اپنی دیش کو برکت تندرستی دے صحت دے بیٹے کارن کے لیے میری انجل ہر روڈ کے لیے عروشہ کے لیے روحانہ کے لیے رائبہ کے لیے دعا کرتے ہیں آسمانی باپ تمام بچوں کو رجوع کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جو بڑی طور پر کمزور ہے خدا ان کی ساری بدنی کمزوریاں تیرے بیٹے یسوع نام سے ہی ہو جائے اور بچوں کو خدا کو مکمل طور پر چل نہیں سکتے خدا کاروں میں یا آنکھوں میں پرابلمز ہے انفیکشن ہے تیرے بیٹے یسوع نام سے بیٹے رائبہ کے لیے خاص دعا کرتے ہیں خدا جو بول نہیں سکتے اس میں خدا نسل کے لیے دعا کرتے جہاں پر خدا مطلب کی سرکشی اور مسلس کمزور ہے خدا بیٹی بولنے سے قاصر ہے میرا نام ہے کہ خدا کی صبح بیٹی بولے گی تیرے نام کو چلا دے گی تیری گواہی دے گی اور خدا سن ہے کہ تو بڑے اور ہم بنے تیرے نام کو ہمیشہ جلال ملتا ہے ساری مذہب جماعت کے لیے دعا کرتا ہے روز کے لیے تمام کے گھر کے لیے بڑے بچاتے ہیں ان کی روحانی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا کی صبح تو بیٹی کو کثرت سے برکت کی ساری ضرورتوں کو اپنے رہتے سے مہیا کر بینجیمن کے لیے خدا ان کے پورے گھرانے کے لیے دعا کرتے بیٹی عروج کے لیے خدا اپنے صبح برکت دے پورے گھرانے کو برکت دے خدا اس عملہ کے لیے جن کے ساتھ مل کر خدا وہ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں خدا اپنے صبح کو اپنی بیٹی کو
برکت اور سار عملہ کے ساتھ محنت اور خدا تیری مانی کا ساتھ اور ان کی زندگی سے ہمیشہ تیرا بیٹا یسوع جلال کا اپنے برکت اور کثرت سے اپنے جلال اپنی قربت میں بڑھنے کی توفیق عطا خدا جتنے بچے پاکستان مجھے یہ دعا کرتے ہیں جوانتا کے لیے جیت کے لیے تمام ڈاکومنٹس کے لیے خدا انگلینڈ کی ریزیڈینسی کے لیے خدا تیری بچی اسلام کر رہے ہیں کی رہا خدا چاہتے ہیں کہ کام ہے تیرے بیٹے یسوع آج کے لیے خدا تو اپنی بیٹی کو خدا تو وہاں پر پرماننٹ ریزیڈینس کے لیے خدا تو ان کی مدد کر رہا ہے کر اس ریزیڈینس کے لیے دعا کرتے ہو خدا سیدھا سے وہ کام ہو رہا ہے خدا تو سے آتا اور خدا اس وکیل کے لیے اس جج کی دعا کرتے ہو خدا لہو میں چھپاتا ہے لیٹس یو کے براتے ہوئے تیری بندی تیری پرست تیری سفارش کرتے ہیں اور وہاں کے لیے دعا کرتے خدا بیٹیوں کو ان کی برانوں کو بڑھ کرتے لیکن ہدا کے لیے خاص دعا کرتے خدا کی صحت کے لیے تندرستی کے لیے اور شوگر کے سارے خدا مرض کو اپنے کنٹرول میں لے کیونکہ خدا شوگر کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کمزوری سے بچے کام نہیں کر سکتے دعا کرتے اس بیٹی کو برکت دے کثرت سے برکت دے تاکہ تیرے نام کو چراغ ملے خدا کو اپنی ذمہ داروں کو خدا وفاداری کے ساتھ نبھاتے ہوتے نام کو گھرانے کو بچوں کو جو پاکستان ہے خدا بچوں کے بہن کو برکت دے اور ساری ضرورت کا پورا کر سکے کے چاروں طرف پاکستوں کی باڑ لگا اور خدا کو اپنے بیٹے کو صحت کا مسئلہ پیدا کرتا ہے خدا سوچا میں جب وہ کام کرتا ہے تو خدا اپنے بیٹے کو برکت صحت کے حفاظت کر خدا وہ سارے کام کے لیے ساتھ مل کر کام اپنے میں جب کام شروع کیا خدا اس کے مینیجر کے لیے بہت دعا کرتے ہیں خدا کی سزا اس تیری برکت چاہتے ہیں تیرا رحم تیرا فضل چاہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں خدا کی سزا بیٹا اس کمپنی میں کام کر سکے تیرے نام کو چلا دے سکے ساری ضرورت کو اپنے شکر مسیح کے لیے خدا کے گھرانے کے لیے بچوں کے لیے پرشیا کے لیے برکت چاہتے ہیں حفاظت اپنے پانی کے لیے برکت چاہتے ہیں بیٹی کو اور ہم اپنے دھیرے اور مقاشرات پا کر اپنے خدا وہ تمام مقاشرات کے اس سچائی کے وسیلہ سے روشنی کو ہر ایک مقدم تک پہنچا سکے تاکہ تیرا نام کو چلا سکے اس نسلین کے لیے بچوں کے لیے ایمانویل کے لیے شہر کے لیے دعا کرتے ہیں بادشاہ کے لیے دعا کرتے ہیں خدا کی بچوں کو اس کے روش میں بڑھتے ہیں ایک غربت میں تیرے نزدیکی میں برکت رکھی اثر کرتے ہیں اور زیادہ ایمان کی مضبوطی بچتے ہیں اور اس گھر کو خدا اپنے پاک لہو میں چھپا ساری ضرورتوں کو خدا کلیسیا کی خدا آسمان کو بڑھتے جواب کے لیے وہ دعا کرتے جب خدمت کرتے اشارت مانتے ہیں اپنے بیٹے کو ہر استعمال بیٹے کو خدا خدا کا سبوت دے سکے خدا مشن میں ان کا حامیہ مددگار بڑے دانش کے لیے گھرانے کے لیے برکت چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو کثرت سے برکت دے آج ہمارا ساتھ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کے لیے برکت مان آسمانوں کے لیے جو تیرے خدمت کرتے ہیں خدا پر خدا تیرے کلام کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے گھرانوں کے لیے یونین بازیت کے لیے خاص کیا برکت اس کلیسیا کو برکت جان اشرف کو بچوں کو برکت ہے میں اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں خدا کی سلام بڑی خطاؤں کو برا غلطی قصوروں کو معاف کر اپنے پیار میں اپنی خدمت کی طاقت
जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने हमें दुआ का भी सिखाई, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। ये बात चाहता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। अपने आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का सत्य, खुदा बाप की मोहब्बत, आंखों की शहादत, आपसे लेकर हमेशा तक हमारी इज्जत और आज की खुशियां खिलाफ होती रहे। आमीन। थैंक यू भाई। जय हो मसीह यीशु की, हर शय हो मसीह यीशु की। आमीन।